بخاری صاحب، جس طرح ذکر ہو رہا ہے آپ کی سفارتکاری کا، اچھا ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ آپ بطور سفیر جا رہے ہیں، لیکن 2 بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے، پوری تاریخ ہے، امام پاک کو منع بھی اس لیے کر رہے تھے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے جو بھی میسر ہے اپنی جان، آل، اولاد سب قربان کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جس طرح آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا مشکلات تھیں، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی قبلہ نولی صاحب، جہاں قبلہ پروفیسر صاحب بات لے آئے ہیں، میں اسی تسلسل میں آگے بڑھوں گا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے ہیں تو اس وقت تک تو حالات سازگار تھے، اور تاریخی روایات اس چیز کی تائید کرتی ہیں۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی، کچھ روایات 12,000، کچھ 18,000، کچھ 30,000 تک بھی ہیں، لیکن چلیں 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ اور حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے ساتھ مل کر آپ نے ایک ترتیب بنائی، آپ نے ایک نظام بنایا کہ کس طرح ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو اور پیغام کو منزل تک پہنچانا ہے۔ لیکن ابن زیاد کے آنے کے بعد، جس طرح آپ نے پہلے ذکر فرمایا کہ وہ حالات یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ جب وہ تبدیل ہو گئے اور حضرت ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈر گئے۔ مخلص لوگ تھے لیکن ڈر گئے، خوف ہے بہرحال، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب کون بورا اترتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ تو لوگ خوف زدہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ جد و جہد کر رہے تھے، آپ کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ کیفیت آ گئی کہ صرف 30 کے قریب لوگ باقی بچ کے، باقی سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف 30 لوگ ساتھ تھے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل تنہائی میں، حضرت مسلم بن عقیل نے تنہائی میں رہتے ہوئے وہ قربانی اور وفاداری کی مثالیں پیش کی ہیں جو الہی نصب العین کو متعین کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہی وفاداری ہوتی ہے۔ اور پھر آپ جب تنہائی میں تھے تو پھر محمد بن کثیر جو ہے اس کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر اسے بھی جب گرفتار کر لیا گیا تو پھر کوئی چارہ نہیں تھا، یا جنگ کرنی ہے یا واپس پلٹ جانا ہے، یہ 2 ہی صورتیں تھیں۔ تو آپ نے پہلے تو کوشش کی کہ میں شہر سے نکلوں تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک میں اب اصل صورتحال پہنچاؤں، کیونکہ پہلے تو جو صورتحال پہنچی تھی وہ تو یہ تھی کہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی اور حالات انتہائی سازگار ہیں، اور اب وہ کیفیت آ گئی ہے کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر یہ چاہتے تھے کہ نواسۂ رسول تک یہ پیغام پہنچے کہ اب حالات وہ نہیں رہے، تو آپ نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہے، شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، اور پھر پیاس کی شدت میں آپ نے کوفے کے گلی بازار میں ایک عورت سے پانی کا مطالبہ کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کو عام جوان نہیں لگتے، آپ کے وجود سے مجھے خوشبو وہ آتی ہے جو خاندان رسالت کی خوشبو ہے۔ تو آپ نے پھر اپنا تعارف کروایا، اس نے پانی دیا، وہ گھر لے گئی، اس نے آپ کی عیادت بھی کی، تیمارداری بھی کی، اس نے آپ کی خدمت بھی کی، لیکن اسی گھر سے اس کا بیٹا جو ہے وہ بدبخت نکلا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی رہتی ہیں۔ تو پھر اس نے دنیا کی لالچ جو ہے ابن زیاد کو آگاہ کیا، اور پھر وہ گمسان کا رن پڑا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے پھر اپنی شہادت کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ آج تک تاریخ انسانیت میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ 3,000 لوگ ابن زیاد نے ابن اشعث کی قیادت میں صرف حضرت مسلم بن عقیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور 3,000 لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے لکھا ابن زیاد کو کہ ہمیں اور لوگ چاہیے، تو اس نے کہا ایک بندے کے لیے پہلے تو ہزاروں بھیجے ہیں۔ تو اس نے ایک جملہ بولا جو میں آج ہدیہ کرنا چاہوں گا، وہ کہنے لگا ایھا الامیر اما تعلم انک بعثتنی الی اسد زرغام وسیف حسام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کی طرف تو نے ہمیں بھیجا ہے، ہزاروں کی لاکھوں بھی ہوں تو یہ اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف اسد نہیں ہے، اسد زرغام ہے۔ تنولی صاحب، اسد ہوتا ہے، زرغام ہوتا ہے، یعنی شیر کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا۔ تو کہا یہ اسد زرغام ہے، یعنی وہ خون خار شیر ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا جری بہادر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار وہ ہے جو ذوالفقار علی کی مثال رکھتی ہے، اور یہ خیر الانام کی آل میں سے ہے، یہ کوئی بنو ہاشم کا عام فرد بھی نہیں ہے، بڑا خاص فرد ہے جسے اللہ نے اس موقع پہ انتخاب کیا۔ تو ہزاروں لوگ بھی جب مقابلہ نہ کر سکے
پھر دھوکہ دینے کے لیے جو معمول یزیدیوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، ایک گڑھا کھودا گیا، آپ کا پاؤں پھسلتا ہے، پھر آپ کو پکڑا، پھر اس کے دربار میں لے گئے، پھر قصر عمارت کی چھت سے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کو آپ کو گرایا گیا. یعنی وہ جملے ہیں جو بیان کرنا کسی بھی مسلمان کے بس میں نہیں ہے. اور بعد میں پھر آپ کے فرزندان کو بھی شہید کر دیا گیا. آخری جملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تنہائی سے، اپنی قربانی سے، اپنی شجاعت سے، اپنی وفاداری سے حضرت ابو طالب کے اس شعر کا پہرا دے کے بتایا ہے کہ جو بھی وہ خون رکھتا ہے اس آل میں سے وہ ہمیشہ محمد رسول اللہ کا وفادار ہے.